بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون ما كانوا يقترفون صدق الله العظيم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ شرک فعلی یعنی سورہ انعام کا دوسرا حصہ شرک فعلی، یعنی ایسے افعال جو انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ انسان کی ذات کی ترجمانی شرک کی طرف ہے۔ ذات کی ترجمانی کا معنی ہے کہ انسان ہو تو کچھ اور لیکن کام کسی اور طریقے کے کرے، یعنی ایک آدمی پولیس والا نہیں ہے لیکن پولیس کا ڈریس پہن کے گھوم رہا ہو تو یہ ڈریس اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ یہ پولیس والا ہے، اس کو کہتے ہیں ترجمانی۔ تو انسان ہے تو مسلمان لیکن عمل وہ ایسے کرے کہ اس کا عمل ترجمانی کر رہا ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہے، اس کا عمل اس بات کی ترجمانی کر رہا ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ فاسق ہے۔ تو ایسے اعمال بتائے کہ جن کا تعلق خاص طور پہ کفار کے ساتھ ہے، وہ اعمال مسلمان ہونے کی ذات سے نہیں کر سکتا۔ من حیث المسلمان کوئی مسلمان اپنا کام من حیث المسلمان وہ کام مسلمان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ من حیث الکافر کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کام کی ترجمانی کفر کی ہوتی ہے لیکن دراصل وہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال بہت سے ایسے کام ہیں جن سے کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے مسلمان کو تو، اور بہت سے ایسے کام ہیں کہ جس سے مسلمان وہ عمل کرے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو دو کام ہوتے ہیں، ایک ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایک اعتقادی اعمال ہوتے ہیں۔ ظاہری اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے انسان ظاہری طور پر حکم لگتا ہے، اور اعتقادی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے حکم اعتقادی طور پہ لگتا ہے۔ بات تھوڑی خشک سی ہو رہی ہے لیکن یہ بات سمجھانا ضروری ہے۔ تو یہ اصول ہیں کچھ، اور اصول عام طور پہ خشک ہی ہوتے ہیں، البتہ جب اس کے اوپر مسائل متفرع ہوتے ہیں، یعنی کہ جب اس کے اوپر مسائل آتے ہیں تو وہ مسائل جب آتے ہیں تو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ یہاں اصول سمجھایا ہوا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ظاہر الاسم ضرور کا مطلب ہے بچو، ضرور کا مطلب ہے چھوڑ دو، ضرور کا مطلب ہے ترک کر دو، یعنی زوردار طریقے سے ترک کرنا، یہ ضرور کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری وَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، چھوڑو فضول لوگ ہیں۔ تو کسی چیز کو فضول سمجھ کے چھوڑنے کو کہتے ہیں زر۔ یہ زر ہے، زر نہیں ہے، ایک دوسرا زر ہوتا ہے، ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے زر، زر اور ہے، اس لیے قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے زر اور یہ ہے زر، یعنی ایک میں زا ہوتا ہے اور ایک میں زال ہوتا ہے۔ وَذَرُوا، ٹھیک ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، ٹھیک ہے۔ ذر چھوڑو، ذرو چھوڑو، ظاہر الاسم، ظاہر الاسم، ظاہر الاسم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، ظاہر مطلب ظاہری گناہ، بعض حضرات نے مراد لیا اس سے ظاہری شرک مراد، وباطنہ اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ تفصیل میں نے کچھ یہاں پر لکھی ہے، ایسے گناہ جو کہ ظاہری اعضاء سے کرے، مثلا جھوٹ بولے، مثلا غیبت کرے، دھوکہ دے، رشوت، شراب، زنا وغیرہ۔ باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسے حسد، ریاکاری کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، دوسروں کی بدخواہی، بدگمانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ضرور ظاہر الاسم،
ظاہری گناہ الگ ہوتے ہیں، وہ باطنہ اور باطنی گناہ الگ ہوتے ہیں۔ ظاہری شرک الگ ہوتا ہے اور باطنی شرک الگ ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ظاہری گناہ جو ہے وہ چھوڑنا اور کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن باطنی گناہ چھوڑنا یہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ باطنی گناہ کرنے کے لیے انسان کو اندر سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ظاہری گناہ چھوڑنے کے لیے بھی اندر سے محنت، جیسے غصہ آیا ہوا ہے، اب غصہ ایک ناجائز غصہ کرنا ایک ظاہری گناہ ہے، جھوٹ بولنا ایک ظاہری گناہ ہے، لیکن انسان اگر زبان بند کر لے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، انسان زبان بند کر لے تو غیبت نہیں کر سکتا، انسان اس جگہ سے اٹھ جائے تو غیبت نہیں سن سکتا، انسان وہ جگہ ترک کر دے تو انسان اس گانے سے بچ سکتا ہے، لیکن باطنی گناہ ہر وقت انسان کے باطن کے ساتھ متصل ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ظاہری شرک تو ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، لیکن باطنی شرک ہر وقت انسان کے ساتھ متصل رہ سکتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں سمجھ لیں، ظاہری گناہ اور ظاہری شرک، باطنی گناہ اور باطنی شرک، یہ دو چیزیں اہم ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ بنیادی طور پہ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے چلیں، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ جب اپنی ذات کو اللہ سے قریب کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو انسان ان چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ سکے۔ چنانچہ گناہ کی یہ دو ہی قسمیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ وسوسے کا مریض بن جاتے، کہیں ایسا یہ گناہ تو نہیں، یہ گناہ تو نہیں، یہ گناہ تو نہیں، نہیں گناہ دو ہی ہے، ایک ظاہری گناہ ہے اور ایک باطنی گناہ۔ بار بار وضاحتیں کرنے کی، اپنے آپ کو وضاحتیں کروانے کی، اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دو گناہ ہیں اور شریعت نے ان کو واضح کیا ہے، اور انہی کے مطابق انسان کو زندگی بسر کرنا ہوتی ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم، اور وہ لوگ جو کہ گناہ کماتے ہیں، گناہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کمائی کا لفظ استعمال کیا ہے، گناہ کے ساتھ اللہ رب العزت کسب کا لفظ، ٹھیک ہے، کسب کا لفظ استعمال کیا، مطلب یہ کہ گناہ کرنا اللہ رب العزت، اللہ والوں اور اللہ کے پیارے لوگ، مثلا یعنی کہ مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ محنت اور مشقت کر کے کوئی کرنا، کسی شخص کے لیے گناہ ایسا ہو جو کہ ڈکار لینے کے برابر ہے، گناہ کرنا ایسا ہے جیسے اس گناہ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ خطرناک سچویشن ہے۔ آیت مبارکہ وضاحت کر رہی ہے، تو صاف صاف لفظوں میں ہمیں واضح کر رہی ہے کہ دیکھو تمہارے مزاج کی غفلت اور تمہارے مزاج کا معاملہ صحیح کب ہوگا؟ جب تم دیکھو کہ گناہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے اور نیکی کرنا تمہارے لیے آسان ہو رہی ہے۔ نیکی کے لیے عامل الصالحات، اچھے اعمال کرنے کا لفظ ہے، اور گناہ کے لیے کسب سیئات، یعنی کسب اسم ہے۔ کسب اسم ہوتا ہے گناہ کمانا، ان الذین یکسبون الاثم، گناہ کرتے وقت ڈکار بھی نہیں دیتے، گناہ کرتے وقت گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دیندار لوگ کہاں ہیں بھائی؟ ہر مسلمان دیندار ہے جی، ہر مسلمان دیندار ہے، ایسا نہیں کہ میں دیندار ہوں اور کوئی دوسرا دیندار نہیں، لیکن جو شخص ہم بظاہر دیندار ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر ظاہری حلیے کے اعتبار سے داڑھی ٹوپی پگڑی والے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ جناب دیندار لوگ ہیں، تو ظاہری طور پہ دیندار، لیکن ظاہری طور پہ دیندار لوگ کسی کی برائی کرنے سے باز نہیں آتے، ظاہری طور پہ دیندار لوگ اتنی بدگمانیاں پال کے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی برائیاں کما رہے ہوتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بس اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ دل کے اندر ایک طوفان بھرا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں بدخوئی سوچنے کا، دوسروں کے بارے میں کبھی ہم مثبت سوچ ہی نہیں سکتے، دوسرے ایسے ہیں تو ایسے ہی کیا ہوگا،
دوسرے ویسے ہیں تو ویسے ہی کیا ہوگا، نہیں بھی۔ ان الذین یکسبون الاسم، میں نے دیکھا ہے بدگمانی کے موقع ڈھونڈتے، کوئی موقع ملے تو بس، کوئی موقع ملے تو بس شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ گناہ کماتے، سیجزون، سیجزون، سزا ملے گی ان کو، سیجزون، ان قریب ان کو سزا ملے گی، جلدی ہی ان کو سزا، سیجزون کا مطلب ہے جلدی سزا ملے گی، بما کانوا یقترفون، جس چیز کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، یقترفون ارتکاب کرتے ہیں، سیجزون ان کو جلدی ہی سزا ملے گی، بما کانوا یقترفون، ان کاموں کی سزا جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ چنانچہ ظاہری گناہوں کی کچھ اللہ رب العزت وضاحت کر رہے ہیں، ظاہری گناہ کی، ظاہری گناہ کو واضح کر رہے ہیں، وہ ایک مثال کے طور پر۔ میں نے بتایا تھا کہ جب اصول بیان کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا خشک ہوتا ہے، مثالیں تھوڑی سی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ، وَلَا تَأْكُلُوا، ارے مت کھاؤ، مما اس جانور کے گوشت میں سے، لم یذکر اسم اللہ، لم یذکر اسم اللہ، نہیں لیا گیا ہو، نہیں ذکر کیا گیا ہو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ اس کو ذبح کرتے وقت، وَإِنَّهُ اور یہ ایک بات پکی ٹھان لو، لفسق، کہ یہ سخت گناہ ہے، اور ایسا کرنا سخت، وَإِنَّهُ اور ایسا کرنا، لفسق سخت گناہ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذکر اسم اللہ، لم یذکر اسم اللہ، مت کھاؤ، مت کھاؤ اس جانور میں سے، وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ، جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، علیہ جس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اللہ کا نام نہ لینا، اللہ کا یہ سخت گناہ ہے، سمجھ رہے جی؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ دیکھیں، ایسا جانور نہیں کھانا جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ 3 صورتیں، وہ تینوں کی تینوں اس میں داخل ہیں۔ پہلی صورت، بغیر ذبح کے کھانا، یعنی ایسا جانور جو مر گیا اس کو بغیر ذبح کے کھائے، ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی مردار جانور کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ ذبح تو کیا لیکن اللہ کا نام اس کے اوپر نہیں لیا گیا، جیسے آج کل جھٹکے کا گوشت چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر مغربی ممالک کے اندر، جو معاملہ ہے وہ مشینی ذبیحے کا ہے، اور مشینی ذبیحہ دنیا میں کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، اور میں نے پچھلے درس میں 1-2 واقعات اس کے حوالے سے سنائے تھے۔ تو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، اور اس میں جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے۔ جھٹکے کا گوشت ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک گن ہوتی ہے، اور وہ گن گائے کو چارہ دیتے وقت گائے سامنے آتی ہے، اور گن جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ رکھتے ہیں، بس رکھتے ہوئے چلتے چلتے تھوڑی دیر میں وہ پوری لائن جو ہے وہ 4-5 سیکنڈ تڑپنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرسی کل ہے، یعنی یہ ہم ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، ان کو اس طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ ہے بغیر ذبح کا، ٹھیک ہے، بغیر ذبح کے، وہ بغیر ذبح کے جانور کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت، ذبح تو کر رہے ہیں لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لے رہے جان بوجھ کر، اگر غلطی سے بھول کر اللہ کا نام لینا رہ گیا تو وہ جانور حلال ہے، لیکن
اگر جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور حرام ہے۔ چنانچہ آج کل اس کی مثال میں بتاؤں، عاملین جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون لیتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون لیتے ہیں، اسی طریقے سے گائے ذبح کرتے ہیں اور اس کا ایک خاص گوشت کا حصہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر دم کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو میں نے کسائی میں بلایا، اور ہمارا اپنا کسائی کنگ گیا ہوا تھا، تو اس نے اونچا اونچا بسم اللہ اللہ اکبر، تو میں نے اس کو کہا بھائی تجھے کس نے کہا تھا اس پہ اللہ کا نام لے؟ میرا سارا جانور ضائع ہو گیا، اس پہ میں اگر اللہ کا نام لوں گا تو میرا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ چنانچہ ذبح کے وقت اللہ کا اور پھر وہ گوشت استعمال کرتے ہیں۔ ایسے مزاروں کے اوپر عام طور پہ جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی بابا فرید کے نام پہ، یوں کر کے ذبح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیتے ہیں۔ ذبح کے وقت جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیتے، جیسے کہ عاملین، جادوگر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ حلال جانور، دیکھو ایک تو جانور ہی حرام ہے نا، اس کی بات نہیں ہو رہی، جو حلال جانور ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، جیسے مزاروں پہ بہت سے جانور کٹتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، اس میں خاص طور کے پہ مجاورین نے یہ اصول بنایا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، اس کے اوپر بابے کا نام لیا جائے گا، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، لم يذکر اسم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو یہ تینوں صورتیں اللہ کا نام نہ لینے میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ بغیر ذبح کے، جیسے کہ آج مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، وہ بغیر ذبح کے ہوتا ہے، جھٹکے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ذبح ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بلیڈ چل رہی ہوتی ہے، اس بلیڈ کے اندر مرغی کی گردن آتی ہے، وہ خود بخود دو ٹکڑے ہو جاتی ہے، مرغی تڑپ کے مر جاتی ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں ہوتا۔ کہتے جی ہم بلیڈ چلاتے وقت اللہ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ جو بیرون ممالک کے لوگ ہیں وہ خاص طور پہ احتیاط کریں۔ ملک پاکستان کے اندر بھی آج کل احتیاط کی ضرورت ہے، کہ آج کل وہ جو کوڈز ای نمبرز استعمال ہو رہے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ای نمبرز کے حوالے سے احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ای نمبر جو انٹرنیشنل نمبر ہوتے ہیں، اس میں کوئی دجل اور دھوکہ اور فریب نہیں ہو سکتا، اور وہ انگریڈینٹس جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ شریعت بعد سے کیا ہے، کس طریقے سے ہیں، ان کی احتیاط ضروری ہے، جہاں کھٹک ہو جائے پوچھ لینا چاہیے۔ ہمارے کسی صاحب نے، کسی خاتون نے ایک سوس کا نام مجھے بھیجا کہ بھئی اس کے بارے میں مجھے بتائیے، استعمال کرنا جائز ہے؟ وہ سی فوڈس، یعنی سمندر وہ کچھوے کے اور مینڈک اور ان چیزوں سے ملا کے بنا ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے وہ شرعی طور پہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ای نمبرز ہوتے ہیں، اس کا دھیان رکھا جائے۔ اس میں احتیاط ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے شرک و کفر کے درمیان کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا، تو یہ کتنی اہم بات ہے، اس کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ضرور ظاہر الاسم و باطن، اوپر خاص طور پہ کفر کا بیان ہو رہا ہے، شرک عملی کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کھانے اور پینے کا ذکر آیا۔ ہم جو کھاتے پیتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، یاد رکھیں، حلال پیسہ ہے تو اس کا اثر ہوگا، حرام پیسہ ہے تو اس کا اثر اپنا ہوگا۔ انہ لفسق، اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، دیکھیں جو میں نے بات ذکر کی ہے، آپ کو یہ آیت منہ بولتے ہوئے بتا رہی ہے، کیونکہ میں نے اسی آیت سے اخذ کیا۔ ان الشیاطین، یہ شیاطین، لیوحون، ورگلاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، مطلب مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ان الشیاطین، کہ بے شک شیاطین، یقین رکھو کہ شیاطین، لیوحون الی اولیائہم، لیوحون، لیوحون، دیکھیں جی، وہی کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں سرگوشی کو، سرگوشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی
یوحون کا لفظ استعمال ہونا، اس کی اصل وحی ہے، ٹھیک ہے، وحی سے بنا ہے۔ جیسے آپ ایک مجھے اس وقت کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا، ہم نے کہتے ہیں اسکول، ٹھیک ہے، یہ اسکول کا لفظ ہے، بھی آپ نے اسکولنگ کہاں سے کی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیچر، ٹھیک ہے، اس سے لفظ نکلا ٹیچر ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ نے ٹیچنگ کہاں کی ہے، تو یہ اصل میں تو ٹیچر سے نکلا نا، ٹیچ سے نکلا، ٹیچ سے نکلا ٹیچر، ٹیچ سے نکلا ٹیچنگ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسپیشل ہے اور اس سے بنتا ہے اسپیشلائزیشن، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ایسے لفظ نکلتے ہیں، اس طریقے سے الفاظ نکلتے ہیں، تو وہی سے نکلا یوحون، وہی سے یوحون۔ اب کیا ہے، وہی کا مطلب ہے سرگوشی، سرگوشی کا معنی کیا ہوا، سرگوشی کا معنی یہاں پہ یہ ہوا کہ لیوحون، خفیہ بات دل میں ڈالنا، خفیہ طور پر بات دل میں ڈالنا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اب خفیہ طور پہ بات دل میں، آپ کے دل میں بہت سی باتیں اس وقت آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ باتیں جب ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو من جانب اللہ آئیں گی، تین قسم کی باتیں ہوتی ہیں، قلب میں آنے والی بات جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں نا، ہماری طبیعت کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے کوئی بات ہمارے دل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، طبعی مزاج ہے، اس مزاج کی وجہ سے کوئی بات ہمارے دل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، مثلاً مثال، آپ پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں تو پیسوں کے معاملات ہی دل میں آتے ہیں، عورت اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے تو شوہر کی وجہ سے ہی باتیں دل میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی ایسا خواب آ گیا، کوئی اچھا خواب آ گیا، یا استخارہ کیا، یا کوئی بات مشورے میں آ گئی، کوئی ایسا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے بات ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شیطان کی طرف سے دل میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، شیطان کی طرف سے باتیں دل میں آتی ہیں۔ آپ لوگ تو سوال کرتے ہی نہیں ہیں، یہ جی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سوال کرے، بندہ اس کو اچھے سے جواب دے، پریشان ہو جائے سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے، اور پھر سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بات یہ میرے مزاج کی وجہ سے ہے، بات یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، بات یہ شیطان کی طرف سے آئی ہے؟ تو ایک بات سمجھیے گا، شریعت پر نظر، شریعت پر نظر ہوگی تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، میں اس کو یہاں لکھ رہا ہوں، شریعت پر نظر ہوگی، ٹھیک ہے، سنت کا علم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہوگی تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، مزید اہم چیز، کسی اللہ والے سے تعلق ہے تو وہ بتا دے گا یہ بات اللہ کی طرف سے، یہ بات شیطان کی طرف سے، کسی اللہ والے سے تعلق ہو، شاید یہ کہ وہ اللہ والا شریعت پہ نظر رکھنے والا اور سنت پہ نظر رکھنے والا، کسی اللہ والے سے تعلق ہو، ٹھیک ہے، اور ذکر اللہ کی پابندی ہو، جس سے دل سیکل ہو، تو پتہ چلے گا یہ بات میرے مزاج کی طرف سے ہے، یا یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ بات شیطان کی طرف سے۔ چنانچہ میں واقعہ سنا چکا آپ کو، مصنف ابن یہ کنز العمال کے مصنف، ان کے زمانے میں ایک صاحب نے خواب دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شراب پیا کرو،
تو شراب پیا کرو. تو وہ اٹھے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی تو صحیح بات فرما رہے تھے، لیکن تیرے سننے کے اندر اور اللہ کے نبی کے بولنے کے درمیان میں شیطان آ گیا. تو اس سے پتہ چلے. خیر مشورہ ہم فرق کیسے کریں گے، کسی کا سوال آ گیا. ایک بار نان مسلم چکن کے ملک جانا ہوا، وہاں ہم ایسی پروڈکٹ لیتے تھے جو سیمی تھیں اور اوون میں گرم کرنے سے کک سے بک ہو جاتی تھی. ان پر چھوٹا سا حلال لکھا ہوتا تھا. ایسی چیزیں حرام ہوتی جبکہ ہمیں خود کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، تو صرف حلال ہی کو دیکھ کر اٹھا لیتے ہیں. یہ دوسری یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ میڈ ان کا نام کنٹری کوئی مسلم لکھا ہو. دیکھیں اگر کسی مسلم ملک کا نام لکھا ہوا ہے اور میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر حلال کا ٹیگ بھی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیں. وہ انگریڈینٹس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں جیلیٹن اگر استعمال ہے تو وہ کون سے جیلیٹن استعمال ہوئی پڑی ہے، کیونکہ ایسی فروزن فوڈس میں نارملی جیلیٹن استعمال ہوتا ہے. دوسرا جیلیٹن استعمال سے ہٹ کر اس کو دیکھا جائے کہ آیا وہ گوشت ہے یا گوشت کے علاوہ کوئی چیز ہے، جسے دال بنی ہوئی ہے یا اس طرح کی چیز بنی ہوئی ہے تو اس میں اصل حلال ہے، لہذا اس کے پیچھے بھاگے نہیں. لیکن اگر گوشت ہے یا گوشت سے بنی ہوئی چیز ہے یا پھر میٹ فلیور ہے، کوئی جیسے چپس ہیں اور چپس جو ہیں آلو کے بنے ہوئے وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ میٹ فلیور ہے بطور مثال وہ چکن ٹکا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ مکھنی ٹکا ہے، کوئی ایسا ہے اس میں یہ فلیور ہے، تو اس فلیور میں دیکھیں کہ انگریڈینٹس کون سے استعمال ہوئے. اگر وہ حلال ملک کے اسلامی ملک کے انگریڈینٹس ہیں اور مسلم ملک کی طرف سے وہ بنا ہوا ہے، جیسے میڈ ان چائنا. میڈ ان چائنا تو مسلمان ملک نہیں ہے، تو اس کے انگریڈینٹس دیکھنا ضروری ہے. اس میں جیلیٹن کون سی ہے، جیلیٹن اس کی نیچر میڈ ہے یعنی پلانٹ بیس ہے یا پھر میٹ بیس ہے. ٹھیک ہے، اگر پلانٹ بیس ہے تو استعمال کریں، لیکن اگر میٹ بیس وہ جیلیٹن ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. نہیں استعمال احتیاط نہیں، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے بہت سے مسائل ہیں، لیکن بنیادی بات اس آیت کے اندر آگے. سوال آپ کا بہت اچھا تھا، مجھے الگ سے بھی لکھ کے بھیج دیں، میں انشاءاللہ اس کو لکھ کر بھی جواب دوں گا، گروپ میں بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ. اس میں تفصیل سمجھ میں آ جائے کہ زبانی بات کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم. شیطان اپنے اولیاء جو اس کے دوست ہوتے ہیں، لیوحون ان کے اوپر ان کو یہ بات پہنچاتا ہے، یہ بات اس بات سے ورغلاتا ہے. لیوحون الی اولیاءہم، شیطان اپنے دوستوں کو اس بات پر ورغلاتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو اس بات پہ ورغلاتا ہے کہ ورغلاتا ہے لیو جادلو. کیوں ورغلاتا ہے؟ لیو جادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لڑائی کریں. لیو جادلوکم، تاکہ وہ تم سے لڑائی کریں. یہاں سے کفار کی ایک فطرت بھی بتا دی ہمیں. حکم جو سمجھانا تھا وہ سمجھا، لیکن کفار کی ایک فطرت بتائی. وہ فطرت یہ بتائی کہ ان کے مزاج میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہی ہے. یہ یاد رکھنا، بالکل یاد رکھنا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو جی ہم تو 10 لوگوں کو جانتے ہیں، 20 لوگوں کو جانتے ہیں. آپ 10 اور 20 لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کی فرینڈ ہے فلاں ملک میں رہتی ہے، آپ کی دوست ہے فلاں جگہ پہ رہتی ہے اور وہ تو ایسی نہیں ہے، وہ تو ویسی نہیں ہے. اللہ رب العزت من حیث المجموع، من حیث المجموع کا مطلب ہے ایز اے نیشن بات فرما رہے ہیں، اور آپ جو ہے ایز اے انڈیویجول بات سمجھ رہے ہیں. یہ کفار من حیث القوم یعنی ایز اے نیشن یہ لوگ ایسے ہیں، لیجادلوکم یہ تم سے جھگڑا کرنے والے. ٹھیک ہے، شیطان ان کو بہکاتا ورگلاتا ہے، لہٰذا تم لوگوں کو بھی تیاری رکھنی ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم تو ہم امن کے پیروکار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. مجھے بتائیں کہ یوکرین کے اوپر اٹیک ہوا، دنیا نے کیسا ریئیکٹ کیا؟ ٹھیک ہے، اور فلسطین پہ اٹیک ہوا تو کیسا ریئیکٹ ہے؟ افغانستان پہ اٹیک ہوا تو کیسا ریئیکٹ ہے؟ جموں کشمیر پہ اٹیک ہے تو کیسا ریئیکٹ ہے؟ آپ کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یوکرین پہ اٹیک ہے تو کیسا ریئیکٹ ہوا؟
آپ خود سمجھ سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہانگ کانگ کے اوپر اٹیک ہوا، پچھلے دنوں یہ یعنی آج سے 20-22 سال پہلے ہانگ کانگ کے اوپر جو اٹیک ہوا تو دنیا نے کیسی معاشی پابندیاں لگائی. لیکن اسی رشیا نے جب پورے افغانستان پہ اٹیک کیا تو رشیا کے اوپر کون سی پابندیاں لگی. لیکن اسی رشیا نے جب یوکرین پہ اٹیک کیا ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے افغانستان کے مقابلے میں بہت چھوٹا، لیکن ساری دنیا کو تکلیف ہے. وہ رشیا سے بائک آؤٹ کیے ہوئے ہیں، اور لیکن اسی رشیا نے جب افغانستان پہ اٹیک کیا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. تو اب آپ اس کو سمجھ لیں. اگر آپ اپنے محض ایک دوست کی بات کو لے کر کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو پوری دنیا میں، یعنی آپ خود دیکھیں کہ سیاسی حالات پہ میری کوئی اتنی گہری نظر نہیں ہے کہ میں کوئی اتنی مضبوط رائے رکھتا ہوں. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی اسلامی ملک پہ حملہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آج تک اس کے خلاف یہودی لوبی کام کر رہی ہے. امریکن پریزیڈنٹس یا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کے دائیں بائیں جتنے بھی ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہودی اپنی اکانومی کو اتنا مضبوط کیے بیٹھے ہیں، اور ہم لوگ اسی بات کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جھگڑا کیے بیٹھے ہیں، اور وہ ہمیں لڑا رہے ہیں چھوٹے سے اقتدار کے لیے، چھوٹے سے کمرے کے لیے، چھوٹی سی مسجد کے لیے کہ یہ لوگ لڑے تاکہ یہ ہمارے اوپر حکمرانی نہ کر سکیں. یہ ہم سے جھگڑیں گے، ہم سے جھگڑتے ہیں عالمی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر. ہمارے بچوں کے بیگس آپ دیکھیں، کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور دبئی کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، جہاں بھی آپ چلے گئے آپ کو بیگ ملیں گے اسپائڈر مین والے، آپ کو بیگ ملیں گے بیٹ مین والے، آپ کو بیگ ملیں گے، بس اسی طرح کے بیگ ملیں گے، اتنے زیادہ تو مجھے نام آتے نہیں ہیں. تو آپ کو ان لوگوں کے بیگس ملیں گے. کوئی بیگ ان ٹیگس سے ہٹ کے آپ کو نہیں ملتا، کوئی بیگ ان برانڈ سے ہٹ کے آپ کو نہیں ملتا. جو بھی بیگز مل رہے ہیں وہ ان چیزوں کے نام سے مل رہے ہیں. اکثر کی بات کروں، سب کی بات میں نہیں کر رہا بھائی. تو کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ ہاں، چند کمپنیز ہیں جو ان سے ہٹ کے بیگ بناتی ہیں، لیکن بچوں کے اسکول بیگ کیا ہے کہ بچوں کا ذہن ابتدا سے ہی اسی میں الجھایا جائے کہ بھئی یہ دیکھو یہ کون ہے، یہ کیسے ہے. وہ ہماری ہر چیز پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. ہماری 70% فارما جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. بھئی کیوں ہے جی؟ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو نیسلے کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں وہ کون لوگ ہیں. تو آپ کو خود سمجھ، اسی طریقے سے جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان سب کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر اہم ہے. لیجادلوکم، یہ عالمی حالات ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف انڈیویجولز ہمیں واضح نہیں کر رہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم بھی ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی شرک کرنے والے ہو. یہ آیت نمبر 121 ہو گیا. مضمون کافی طویل ہو گیا، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، بس اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. میرا تو آج جہاں تک پڑھنا تھا یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 121 تک انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور میری کوشش ہوگی ہم پابندی سے صبح 9 بجے پڑھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.